بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس کس جگہ ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن ہے اور اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اگر ان تمام ملائکہ کی قسموں پر غور کیا جائے تو یہ سب کے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مصروف عمل ہیں، اور یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کی اقسام کتنی ہیں، ذرا اس کی تفصیل سنیے جو احادیث مبارکہ کے ذریعے اور روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر فرشتوں کی اقسام پر غور کیا جائے تو ان کی اقسام کچھ یوں ہیں۔ ملائکہ مقربین یعنی حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زیادہ فرشتے، جنت کے پہرے دار فرشتے، دوزخ کے دروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندر پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر، بارشوں پر اور بادلوں پر مامور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، نباتات اگانے والے فرشتے، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے، بادلوں کو چلانے پر مامور فرشتے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی دعا پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرنے والے فرشتے۔ دوستو فرشتوں کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سنیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں کہاں کہاں پر ہیں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں انسانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے، تو جنات 70 ارب سے زیادہ ہوئے۔ اب انسان اور جنات خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور اس طرح 700 ارب خشکی کے جانور اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی پرندے 7000 ارب ہیں، اور یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اور ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر دنیا میں خوراک مکمل ختم ہو جائے اور کچھ بھی کھانے کو نہ رہے تو سمندر میں اتنی خوراک موجود ہے کہ اس کو 100 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح 70,000 ارب سمندری جانور ہیں۔ اب یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، تو اس طرح 7 لاکھ ارب فرشتے اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ پھر فرمایا سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اس طرح یہ 70 لاکھ ارب ہو گئے۔ آگے فرمایا سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، تو اس طرح یہ 7 کروڑ ارب ہو گئے۔ اور فرمایا 7 آسمانوں تک اسی طرح ترتیب سے فرشتے ہیں، اور جب یہ سب مل جائیں تو کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں ایک معمولی سی جماعت بنتی ہے۔ پھر فرمایا سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، اور ہر پردے کی لمبائی چوڑائی اتنی عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کے سامنے معمولی سی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور ان پر قدم برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی فرشتہ رکوع سجود یا قیام میں نہ ہو، اور ان کا مشغلہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ،
عرش کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں طواف میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی ہیں۔ ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہے۔ الغرض اور بھی بہت ساری معلومات فرشتوں کی تعداد کے بارے میں موجود ہیں، لیکن عقلیں حیران ہیں کہ میرے رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ قرآن ہے، اور اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ ان فرشتوں کے درود پاک پڑھنے کا انداز بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جن فرشتوں کی ایک بار حاضری ہو جاتی ہے ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ مطلب یہ کہ 1,40,000 فرشتے روزانہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ موجود ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے درود و سلام کی حاجت نہیں، مگر یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تم بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ سرکار علیہ السلام کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ امتی جتنی بار چاہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک و مولا، تو کروڑوں اربوں درود بھیج حضور نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی آل پر اور آپ علیہ السلام کے اصحاب پر، اور کل بروز قیامت ہم گناہ گاروں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔